بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم 16واں پارہ، آیت نمبر 68 سے لے کر 74 تک کا ترجمہ یہ ہے: فَوَرَبِّكَ، اور آپ کے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ضرور بضرور انہیں جمع فرمائیں گے، والشیاطین، اور شیاطین کو بھی، ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ہم انہیں جہنم کے ارد گرد حاضر کریں گے اور یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہم ضرور بضرور ہر گروہ سے ان لوگوں کو الگ کر نکالیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکشی کرنے والے تھے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم خوب جاننے والے ہیں کون جہنم میں داخل ہونے کا زیادہ حقدار ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے جہنم سے گزرنا ہوگا۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ آپ کے رب کا کیا ہوا پکا یقینی فیصلہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم تقوی والوں کو نجات دیں گے اور ظالم لوگوں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری آیات واضح طور پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ یہ کہتے ہیں ایمان والوں سے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، ہم میں سے کون ہے جس کی مجلس عمدہ ہو اور جس کا مکان اچھا ہو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ان سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا، ہم احسن اثاثا ورئیا، جو سامان میں بھی خوبصورت تھے اور نمود اور نمائش میں بھی خوبصورت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بڑے جلالی انداز میں آخرت کے حالات کا تذکرہ کیا، قسم کھا کر اور تاکید کے انداز میں فرمایا، آپ کے رب کی قسم ہم انسانوں کو ضرور بضرور جمع فرمائیں گے۔ جیسے پچھلی آیت میں یہ بات آئی کہ انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر گیا تو آیا دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایک انسان کو نہیں، پوری انسانیت کو ضرور بضرور دوبارہ اٹھائیں گے، اور شیاطین کو بھی ہم دوبارہ اٹھائیں گے۔ شیاطین میں وہ شیطان بھی آ جائیں گے جو پیدائشی ہی شیطان ہیں، اور اس میں وہ انسان بھی آ جائیں گے جو انسان نما شیطان ہے، یعنی حلیہ ڈھانچہ ظاہری وضاحت انسانوں والی ہے مگر کام سارے شیطانوں والے ہیں۔ ان کو بھی اللہ تعالی حاضر فرمائیں گے، اور پھر ہم انسانوں کی مختلف جماعتوں سے، مختلف گروہوں سے ان تمام لوگوں کو الگ کر کے کھڑا کریں گے جو دنیا میں اللہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے نافرمانی اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ اب یہ کہنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں، اور کتنی شدت کے ساتھ بتلا رہے ہیں کہ جو دنیا میں ہمارے قانون کی دھجیاں اڑایا کرتے تھے، ہم آخرت میں انسانوں کی جماعت سے انہیں مجرم بنا کر الگ کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسے ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہماری تقریبات میں کس قدر اور کس جرأت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اس میں ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اس میں نہ تو کسی انسان کا نقصان ہے، نہ کسی اور بندے کا نقصان ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا نقصان ہے۔ اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑانے والا در حقیقت اپنی آخرت کو اپنے ہاتھ سے خود خراب کر رہا ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ آج کے دور میں ہمارے مسلمان معاشرے میں مردوں سے زیادہ عورتیں اس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ مرد تو کسی نہ کسی درجے میں مسجد میں آ کر دین کے ماحول میں دین کی بات سن لیتا ہے، مگر ہمارے گھروں کی مستورات وہ صرف موبائل دیکھتی ہیں یا ٹی وی دیکھتی ہیں، اور جو وہاں فیشن ان کو دکھایا جاتا ہے پھر اس فیشن کو وہ اپنی عملی زندگی میں لاگو کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ عورتیں ایک طرف ہو جائیں جنہوں نے دنیا میں ہماری نافرمانی کی، اور جنہوں نے ہمارے حکموں کو مانا، آج عزت کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ انہیں ہم جنت میں لے جائیں گے۔ تو اس وقت اس عورت کا کیا حال ہوگا جو دنیا میں چھپکلی دیکھ کر ڈر جاتی ہے، تو اتنی بڑی اللہ کی جب پکڑ ہوگی اور اتنا سخت فیصلہ ہوگا تو ان عورتوں کا کیا بنے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شدت کے انداز میں ایسی سختی کے ساتھ بتلایا ہے اور فرمایا ہم خوب جانتے ہیں جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں۔ دنیا میں تو ایک ہی جیسا نظام چل رہا ہے، نعمتیں بھی مل رہی ہیں، آسانیاں بھی لے رہے ہیں، سہولتوں سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، یہاں کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا اور سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، مگر آخرت میں یہ نظام نہیں ہوگا، وہاں نظام بدل جائے گا، اور فرمایا تمہیں جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یقینی فیصلہ ہے۔ جہنم کے اوپر پل صراط کو بچھایا جائے گا اور انسانوں کو حکم ہوگا اس پل صراط کے اوپر سے گزر کر پھر جنت میں جانا ہے۔ کافر جب اس کے اوپر سے گزریں گے تو وہ سیدھے جہنم میں جا گریں گے۔ ایمان والے جب اس کے اوپر سے گزریں گے، ظاہر ہے جہنم کی اپنی گرمی، اس کی اپنی تپش، اس کی اپنی شدت ہوگی، مگر ایمان والے ان کے نیک اعمال اور ان کی نیکی کی تاثیر یہ ہوگی کہ جہنم کی آگ یوں کہے گی اے ایمان والے تو جلدی آگے گزر جا، تیری نیکی کی وجہ سے میری شدت میں کمی آ رہی ہے۔ اعمال میں اتنی طاقت ہوگی اور نیکی میں ایسی قوت اللہ تعالیٰ رکھ دیں گے کہ وہ ایمان والوں پر اثر نہیں کرے گی۔ کچھ ایمان والے بجلی کی کڑک کی طرح، تیزی کی طرح گزر جائیں گے، ہوا کی طرح گزر جائیں گے، تیز رفتار سواری کی طرح گزر جائیں گے، کوئی پیدل گزر جائیں گے اور کوئی چلتے ہوئے گزرنے کی کوشش کریں گے، کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، اندھیرا ہوگا، اور وہ دوسروں سے کہیں گے بھائی ہمیں بھی کچھ روشنی دے دو، تو وہ جواب میں کہیں گے یہ روشنی یہاں نہیں ملتی، اس کے لیے تمہیں دنیا میں جانا پڑے گا، اس کے لیے تمہیں کراچی جانا پڑے گا۔ تو اس وقت کہاں کراچی ہوگا اور اس وقت کہاں دنیا ہوگی، یہ تو سارا نظام ہی تباہ ہو جائے گا۔ تو پھر ان کو جب راستہ نظر نہیں آئے گا چلنے کی کوشش کریں گے، مگر راستہ نہ نظر آنے کی وجہ سے لڑکتے ہوئے جہنم میں نیچے جا گریں گے، اور یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہوگا، اور نیچے آگ ہی آگ ہے، کھائی ہی کھائی ہے، گہرائی ہی گہرائی ہے، اور وہاں چیخ و پکار کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا یقینی فیصلہ ہے۔ اچھا، ایک یہ پل صراط ہے جہاں سے سب لوگوں کو گزرنا ہوگا، یہاں سے گزرنے کے بعد پھر آگے بھی کچھ ایسے مواقع آئیں گے جہاں پر مسلمانوں کو روک لیا جائے گا، یعنی کچھ پل اس پل کے بعد بھی آئیں گے جنت سے پہلے، وہاں پر ایمان والوں کو روک کر ان کے دنیا کے آپس کے معاملات کو صاف کیا جائے گا۔ ہاں بھائی بتاؤ تم اس سے حسد کیوں کرتے تھے، ہاں بھائی تم اس کی غیبت کیوں کرتے تھے، تمہارے دل میں اس مسلمان کی برائی کیوں تھی، اور تم نے اس کے ساتھ یہ ایسا کیوں کیا۔ پھر وہاں لینا دینا شروع ہو جائے گا، جس کے پاس نیکیاں ہوگی، جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کہا جائے گا بھائی اپنی نیکیاں اس کو دے دو۔ تو آج ہم کتنی آسانی سے دوسروں کی برائی بیان کر کے اپنی نیکیاں دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی ہم سے اس کے بارے میں پوچھ فرمائیں گے، ہمارا اس کے بارے میں حساب کتاب ہوگا۔ تو اس پل پر جا کر مسلمانوں کے آپس کے معاملات صاف ہوں گے، پھر اجازت ملے گی کہ اب آگے جنت کی طرف جا سکتے ہیں۔ فرمایا جب یہ یہاں سے گزریں گے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، جو تقوی والے ہوں گے ان کو تو ہم وہاں سے گزار دیں گے، اور جو ظالم ہوں گے وہ گھٹنوں کے بل سیدھے جہنم میں جا گریں گے۔ اب تقوی کس کا نام ہے؟ تقوی اسی کا نام ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں صبح سے لے کر شام تک
نافرمانی ہو رہی ہے، گناہوں کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور رات سے لے کر صبح تک شیاطین کھلے ہوتے ہیں، اس ماحول میں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی ملازمت کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ساتھ اپنے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا نام تقوی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی دنیا داری کو اتنی ترجیح دے کہ وہ کہے کہ صاحب یہاں تو اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، کیا ضرورت ہے اتنا پریشان ہونے کی، تو پھر یہ انسان نقصان میں جائے گا اور یہ بہت بڑے خسارے کا سامنا کرے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ